السلام علیکم ویورز، میرا اردو ٹیوب چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا گنبد خضرا کے بارے میں۔ گنبد خضرا یا سبز گنبد جو ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گنبد خضرا ہمیشہ سے سبز نہیں تھا یا ہرا نہیں تھا، بلکہ مختلف ادوار میں اس کے کلر تبدیل ہوتے رہے۔ اور اس گنبد کا جواز کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے کچھ فرقوں کے نزدیک قبروں کے اوپر گنبد بنانا ٹھیک نہیں ہے، تو اس بات کا بھی جواب دیا جائے گا اس ویڈیو میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب سعودی حکومت نے پورے عرب پر قبضہ کیا تو انہوں نے قبروں کو مٹایا، اور خاص طور پر جو جنت البقیع ہے وہاں پر صحابہ اور اہل بیت کی جو قبریں تھیں ان کو بھی مسمار کیا، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ گنبد خضرا کو بھی گرا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن پھر وہ کیسے باز آئے، تو اس چیز کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ دوستوں، گنبد خضرا یا سبز گنبد اسلامی فن تعمیر کا انوکھا شاہکار ہے، اور گنبد خضرا مسلمانوں کے لیے باعث عقیدت اور احترام بھی ہے۔ جس کو بھی نبی پاک سے محبت ہے وہ ان کے روضے سے بھی محبت کرتا ہے، بلکہ رسول سے منسوب جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ دوستوں، یہ بات بتاتا چلوں کہ رسول پاک کی وفات کے بعد تک تقریباً 600 سال تک کوئی گنبد موجود نہیں تھا قبر مبارک پر، صرف کھجور کے درختوں کی شاخوں سے ایک عارضی سا سائبان سا بنا ہوا تھا۔ قبر پر گنبد کی تاریخ مملوک سلطان سیف الدین قلاوون کے دور تک پہنچتی ہے، جنہوں نے 678 ہجری میں اسے تعمیر کروایا تھا۔ 11 ہجری میں رسول پاک کی وفات ہوئی تھی اور 678 ہجری میں یہ تعمیر ہوا۔ اصل ساخت میں لکڑی استعمال کی گئی تھی، اور ہر نئے حکمران کی طرف سے بحالی کے کاموں کے وقت سے اسے سفید اور نیلا رنگ بھی کیا جاتا رہا، یعنی مختلف ادوار میں یہ سفید بھی ہوتا رہا گنبد، اور کبھی نیلا بھی کیا جاتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبوی میں آگ بھی لگی، جس کی وجہ سے گنبد کو بھی نقصان پہنچا تھا، تو اس کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی، اور اس مرتبہ اسے حادثات سے بچانے کے لیے لکڑی کے بجائے اینٹوں کا ڈھانچہ بنایا گیا، اور لکڑی کے گنبد کی حفاظت کے لیے سیسے کا بھی استعمال کیا گیا۔ اور پھر 16ویں صدی میں عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے گنبد کو سیسے کی چادروں کے ساتھ مڑوایا، اور پھر 1818 عیسوی میں عثمانی سلطان محمود بن عبد الحمید نے اسے سبز رنگ کا کروا دیا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ سبز رنگ کا ہی ہے۔ اگر ہم مرحلہ وار تاریخ کی بات کریں تو روضہ انور پر سب سے پہلا گنبد، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 678 ہجری میں تعمیر ہوا، اور اس پر زرد رنگ کروایا گیا اور وہ پیلا گنبد کہلایا۔ پھر مختلف ادوار میں تغیر اور تبدیل ہوتا رہا، اور 888 ہجری میں کالے پتھر سے نیا گنبد بنایا گیا، اور اس پر سفید رنگ بھی کروایا گیا، جس کی وجہ سے یہ گنبد بیضا کے نام سے مشہور ہوا، یعنی سفید گنبد لوگ اسے کہنے لگے۔ اس کے بعد 980 ہجری میں انتہائی حسین گنبد بنایا گیا، اور اس کو رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا، جس کی وجہ سے اس کا کوئی ایک خاص اسپیسیفک رنگ نہ رہا۔ میناکاری اور دلکش ڈیزائن کی وجہ سے یہ رنگ برنگا گنبد کہلایا۔ اس کے بعد 1233 ہجری میں اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، اور اس پر سبز رنگ کیا گیا، اور پھر یہ گنبد خضرا یعنی سبز گنبد کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے بعد سے اس میں اب تک کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تاریخ کے اس موڑ کی جب اس گنبد کے اوپر بری نگاہ ڈالی گئی اور اس کو بھی گرانے کا سوچا گیا، نعوذ باللہ۔ ہوا کچھ یوں کہ 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن نے سعودیہ عرب کو فتح کرنا شروع کیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سعودیہ عرب کا نام سعودیہ نہیں تھا، بلکہ یہ حجاز کہلاتا تھا، یا یثرب کہلاتا تھا، یا اس کو عرب بھی کہتے تھے، جزیرۃ العرب کہتے تھے۔ اس شخص نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر 1924 میں مکہ فتح کیا، اور پھر 1925 میں مدینہ فتح کیا۔ 1936 تک پورے عرب پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا، اور اس نے اس ریاست کا نام المملکت العربیہ السعودیہ رکھا، اور یہ تمام کام وہابی آئیڈیالوجی کے تحت ہو رہا تھا، اور ان کے نزدیک قبروں کو پکا کرنا یا ان پر گنبد بنانا یا کوئی بھی عمارت بنانا منع تھا۔ اور اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے مسجد نبوی سے قریب جو جنت البقیع ہے، مسلمانوں کا قبرستان ہے، جس میں سینکڑوں صحابہ کی اور اہل بیت کی قبریں ہیں، جس میں رسول پاک کی لاڈلی بیٹی بی بی زہرا کی قبر مبارک بھی ہے، اس کے علاوہ امام جعفر صادق کی قبر ہے، امام زین العابدین کی قبر ہے، امام حسن کی قبر مبارک ہے، اس کے علاوہ اور بھی جلیل القدر
صحابہ اور اہل بیت کی قبریں مبارک موجود ہیں وہاں پر، لیکن ان کو بھی مسمار کیا گیا، وہاں پر جو روضے بنے ہوئے تھے ان کی قبروں پہ ان کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور الزام یہ لگایا گیا کہ ان قبروں کی پوجا کی جاتی ہے اور یہاں پر بت پرستی ہوتی ہے، یہاں پر بدعت ہوتی ہے، اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے قصد کیا کہ گنبد خضرا کو بھی گرا دیا جائے، کیونکہ یہ بھی رسول پاک کی قبر مبارک کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے اور مسلمان اس کی بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا اور انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دے دیا تو پوری مسلم امہ میں کھلبلی مچ گئی، اور عوامی رد عمل کے پیش نظر سعودی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش پوری کی اور انہوں نے باقاعدہ ایک مناظرہ رکھا اور دنیا بھر کے جو مسلم ممالک ہیں وہاں سے علماء کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رائے دیں۔ تو اس حوالے سے ہندوستان کے جو علماء ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ دلائل دیے اور ہر طرح سے ثابت کیا کہ قبر کے اوپر عمارت بنائی جا سکتی ہے، اور اپنی بات کی تصدیق کے لیے انہوں نے جو روایت یا حدیث پیش کی وہ کچھ یہ تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کعبہ کے متعلق پوچھا، کیا وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا پھر ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کم ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا دروازہ اونچائی پر کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری قوم نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ جسے چاہیں کعبے میں داخل کریں اور جسے چاہیں منع کر دیں۔ اگر تمہاری قوم زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتی اور مجھے ان کے دلوں کے انکار کا خطرہ نہ ہوتا تو میں حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا اور اس کا دروازہ بھی زمین کے برابر کر دیتا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حتیم جو ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور اس کو خانہ کعبہ میں رسول پاک کی خواہش تھی کہ اس کو بھی شامل کیا جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حتیم کیا ہے۔ بیسیکلی حتیم ایک ایسی جگہ ہے جو موجودہ خانہ کعبہ سے تھوڑا سے فاصلے میں ہے، یعنی اس میں شامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا تو حتیم کے اندر سے نہیں گزرا جاتا، بلکہ حتیم کو بھی خانہ کعبہ کا حصہ سمجھتے ہوئے حتیم کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا بھی طواف کیا جاتا ہے، اور یہاں پر نماز پڑھنا بھی بہت زیادہ باعث ثواب ہے۔ اور اس حتیم کے نیچے جو ہے باقاعدہ قبریں موجود ہیں حضرت اسماعیل کی اور حضرت ہاجرہ کی، تو جب بھی طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا تو ان قبروں کا بھی طواف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تھی پہلے تو حتیم اس کے اندر موجود تھا، خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا، یعنی کہ قبروں کے اوپر بھی عمارت موجود تھی۔ اور رسول پاک نے باقاعدہ اس حدیث میں، صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو اگر قوم کے پھر جانے کا یا بغاوت کا ڈر نہ ہوتا تو وہ خود اس کی تعمیر کرواتے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے، اور اس بارے میں باقاعدہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ محمد کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، رسول کا قول اللہ کا قول ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی جس میں رسول پاک نے خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی، یعنی زمانے کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی، تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ تو یہ وہ 2 حدیثیں ہیں جن کو بنیاد بنا کے ہندوستانی علماء نے مناظرہ جیت لیا، اپنے دلائل سے ثابت کر دیا کہ قبر کے اوپر عمارت بنائی جا سکتی ہے، اور جو اس کے علاوہ احادیث ہیں جو قبر پہ عمارتیں بنانے سے منع کرتی ہیں وہ ایک عام آدمی کے لیے، عام امت کے لیے ہیں کہ اس کے لیے منع ہے کہ قبر کے اوپر عظیم الشان جو ہے تعمیرات کی جائیں، لیکن جو اسلامی شخصیات ہیں یا جو بہت بڑی اولوالعزم ہستیاں ہیں ان کے لیے ان کی قبروں کا نشان بنایا جا سکتا ہے، نشان چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر ایک عمارت بھی بنائی جا سکتی ہے، اور جو لوگ وہاں پر جا کے ان کو چومتے ہیں، ان مزارات کو، یا وہاں پر اپنی دعائیں مانگتے ہیں تو وہ ان ہستیوں کو واسطہ بنا کر مانگتے ہیں، وہ ان مزارات کو نہیں مان رہے ہوتے، وہ ان مزارات کے توسط سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی تمام آپ کی التجاؤں اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ تلاش کرو، اور بہترین وسیلہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور رسول پاک سے زیادہ محبوب ترین ہستی تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اگر رسول پاک کی قبر پر جا کر یا ان کے روضے کو چوم کر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرے گا۔ دوستو اس ویڈیو میں کوشش یہی کی گئی ہے کہ میں کوئی فرقہ وارانہ بات نہ کروں،
جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ 90% جو مسلم امہ ہے وہ اس بات پہ راضی ہے، اور عام آدمی بھی مر جاتا ہے تو انسان اپنے باپ دادا کی جب قبر یا ماں کی قبر بناتا ہے تو اس کے اوپر نشان ضرور چھوڑتا ہے، بالکل کچی نہیں چھوڑ دیتا۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے، نہ تو دل گوارا کرتا ہے، صرف تاکید کی گئی ہے کہ وہاں پر ایسا ماحول نہ بنا دیا جائے کہ لوگ وہاں جا کر ان قبروں سے مانگنا شروع کر دیں۔ چنانچہ سعودی حکومت جو ہے وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ ان کو اپنی حکومت کے الٹ جانے کا اور بغاوت کا اندیشہ تھا، ورنہ وہ اس فعل سے بھی نہیں چوکتے۔ اور ابھی بھی گاہے بگاہے وہاں کے مولویوں کے ایسے بیانات آتے رہتے ہیں، قبر پرستی کو بنیاد بنا کر روضہ رسول کو گرانے کا ارادہ ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں۔ اور آخری بات میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ 1924 سے پہلے دیکھ لیں، پورے عالم اسلام میں تمام انبیاء، تمام صحابہ کرام، ان سب کی قبریں موجود تھیں، یعنی کہ تقریباً 1350 سال تک یہ قبریں اور ان کے اوپر عمارتیں اور ان کے روضے مزارات قائم تھے۔ لیکن سعودی حکومت نے آ کے ایک فکر دی اور وہابی ازم کو پھیلایا، اپنے عقائد کی ترویج کی اور مزارات کی بے حرمتی کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روضہ رسول کی حفاظت فرمائے، اور جو مزارات اور روضے صحابہ کرام اور اہل بیت کے مسمار کیے گئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ دوبارہ تعمیر ہوں۔ یہ بڑی ہستیاں، یہ عظیم ہستیاں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور یہی ہماری محبت اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی نشانیوں کی حفاظت کریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس آگاہ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ میرا اردو ٹیوب چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔